مجھے ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کوئی 40 سے زیادہ سال ہو گئے. ان گنت لوگوں کا علاج کیا، لیکن 90% نے اپنے ڈرگ یوز کا آغاز چرس سے کیا تھا. اصل میں جس کی خاطر لوگ چرس استعمال کرتے ہیں وہ THC ہے، ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول. چرس ہماری ایسے مدد کرتی ہے کہ جو چیز ہمیں کم محسوس ہوتی ہے وہ ہم زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. چرس کا جو بنیادی اثر ہے وہ 3 دن چلتا ہے. چرس یوز ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں میں چرس یوز ان آرڈر بھی ہوتا ہے. 10 دفعہ کوئی چرس زندگی میں استعمال کرتا ہے، صرف 10 دفعہ، تو اس کو شیزوفرینیا ہونے کے امکانات 70% زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہفتے میں 1 دفعہ چرس پیتا ہے اور ایسا وہ 100 ہفتے کرتا ہے تو اس کا IQ 10 درجے نیچے آ جاتا ہے. چرس کا استعمال بھی فروغ پاتا ہے کلاس روم کے باہر. پاکستان میں اس وقت کوئی 80 لاکھ لوگ ایڈکشن میں مبتلا ہے. چرس کے حوالے سے جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کا چرس یوز ان آرڈر ہے تو آپ کو دشواریاں ہوں گی جو پسماندگی کی طرف لے جانے والی. اور اگر آپ چرس یوز ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے تو آپ کو جو دشواریاں ہوں گی وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہوں گی. چرس کے معاملے میں جب والدین یہ پتہ کرتے ہیں کسی طرح سے کہ ہمارا بچہ چرس پی رہا ہے تو وہ بعض اوقات انہیں بڑا ریلیف ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چرس ہی پی رہا ہے ہمارا بچہ، کوئی ہیروئن تو نہیں پی رہا. کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے، اور ہمیں آسان ترین طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سگریٹ پی لیں، یا سگریٹ سے بات نہ بنے تو آگے چل کے ہم چرس پی لیں. Have the honor of hosting Dr. Sadaqat Ali, who is a renowned addiction specialist. He has pioneered the specialty of addiction psychiatry in Pakistan. He has over 40 years of experience in his field and is the project director of Billingways, Sadaqat Clinic and Diabetics Institute of Pakistan. Please help me welcome on stage Dr. Sadaqat Ali to share his views with us. آج ہم بات کر رہے ہیں چرس کے بارے میں، ماریجوانا کے بارے میں. اور عام طور پر ماریجوانا کو منشیات کی چھوٹی معصوم بہن سمجھا جاتا ہے، اسے ہارملیس سمجھا جاتا ہے، اور یہ خیال بہت پریولنٹ ہے. ایک اور خیال بھی بہت عام ہے کہ سب لوگ چرس پیتے ہیں. آپ کا کیا حال ہے کہ کیا سب لوگ چرس پیتے ہیں؟ ہم نے ایک سروے کیا ریسنٹلی پاکستان کی یونیورسٹیز کا، تو صرف 10% ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی چرس کو ٹرائی کیا. آپ ہو سکتا ہے مجھ سے ڈس ایگری کریں، لیکن جہاں لوگ چرس پیتے ہیں وہاں بہت دھواں اٹھتا ہے اور اس کی بو دور تک پھیل جاتی ہے. لیکن جہاں لوگ نہیں پیتے وہاں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اور وہاں توجہ نہیں جاتی. جیسے سڑک سے لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں اور آپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی، لیکن اگر ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے تو سب کی توجہ اس جانب ہو جاتی ہے. مجھے ایڈکشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کوئی 40 سے زیادہ سال ہو گئے، اور اس دوران
अनगिनत लोगों का इलाज किया, लेकिन 90% ने अपने ड्रग यूज का आगाज चरस से किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये आसानी से दस्तयाब है, इसे हार्मलेस समझा जाता है, इसके बारे में कोई दावत जरूर देता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये एक गेटवे ड्रग है। चरस के अंदर जो केमिकल है जिसकी खातिर लोग चरस का इस्तेमाल करते हैं, या हशीश का, या किसी भी फॉर्म में जो भंग के पौधे से निकलने वाली चीज होती है, क्योंकि कैनबिस टाइवा यानी भंग का पौधा जो कि सारा साल ग्रो करता है, जिसको किसी खाद की जरूरत नहीं होती और सारे मुल्क में ग्रो करता है, और बाज लोग इसको दूसरे पौधों में छुपा के काश्त करते हैं ताकि पता न चले। इस पे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जड़ें, इसकी टहनियां, सब कुछ नशावर होता है। और जो चीज असल में जिसकी खातिर लोग चरस इस्तेमाल करते हैं वो THC है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और चरस या हशीश ऑयल, इनमें फर्क सिर्फ ये है कि जो THC की मिकदार है वो मुख्तलिफ होती है, जैसे कि हशीश ऑयल में बहुत ज्यादा होती है। चरस दिमाग पे इसलिए असर करती है कि ऐसा ही एक केमिकल कुदरती तौर पर हमारे दिमाग में पाया जाता है। जैसे चरस के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, और हमारे दिमाग में जो कुदरती केमिकल्स होते हैं उनको एंडोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं। एंडो से मतलब हम ये लेते हैं बायोलॉजी में कि अंदर की चीज, हमारे अंदर की चीज। कोई ड्रग हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती अगर उसकी नेमुल बदल केमिकल हमारे जिस्म में मौजूद हो, लेकिन कोई चीज जो हमारे जिस्म में मौजूद होती है केमिकल के तौर पर, अगर वो बाहर से दी जाए तो उसका दो तरह का असर हो सकता है। एक ये कि हमारे अंदर के केमिकल की वो मदद करे, उसको एनहांस करे, और दूसरा ये कि उसकी मुखालफत करे। जैसे जब हम चाय पीते हैं तो उसमें जो केमिकल है वो हमारे अंदर के केमिकल की मुखालफत करता है। जब हमारा अंदर का केमिकल हमें एहसास दिला रहा होता है कि हम थक गए हैं या हमें नींद आ रही है, तो बाहर का केमिकल यानी कैफीन वो हमें एहसास दिलाता है कि तुम थके हुए नहीं हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही। सो हमारे अंदर का जो केमिकल है जिसे हम एंडोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं, वो हमें खुश होने का मौका देता है, वो हमारे प्लेयर सेंटर को स्टिमुलेट करता है, वो हमें अच्छा महसूस करने में मदद देता है। और जो बाहर का केमिकल है जो उसकी जगह असर करता है वो इस चीज को और एनहांस करता है, जिसको हम कहते हैं कि हाई फील कर रहे हैं, परवाज की कैफियत। और वो जो हमें कुदरती तौर पर कैफियत मिलती हैं उनको एनहांस करते हैं, जिससे कि हमें अच्छा लगता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि लोग ऑक्सीजन शॉट्स लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होता, जबकि हम हवा से जो ऑक्सीजन लेते हैं इसमें और गैसेस भी होती हैं और ऑक्सीजन 19% होती है, तो वो हमारी जरूरत पूरी करती है। लेकिन ऑक्सीजन शॉट या जैसे किसी अस्पताल में किसी दमे के मरीज को या फेफड़ों की बीमारी के मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है तो वो एक थेराप्यूटिक एफर्ट होती है। सो चरस हमारी ऐसे मदद करती है कि जो चीज हमें कम महसूस होती है वो हम ज्यादा महसूस कर सकते हैं और अपनी मर्जी से महसूस कर सकते हैं और जब चाहे महसूस कर सकते हैं। इंसान ने किसी न किसी तरह अपनी जहानत से
पिछले 10,000 साल में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बहुत से केमिकल्स पहचान लिए हैं जिससे कि वो अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, कि जब चाहें वो उन केमिकल का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की फीलिंग्स को ला सकते हैं। चरस के बारे में ये बात भी कही जाती है कि ये एडिक्टिव नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं जब चाहूं इसे छोड़ सकता हूं, और शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन जब ये इस्तेमाल आगे बढ़ता है तो फिर ये जब चाहूं छोड़ सकने वाली बात झूठी साबित होना शुरू हो जाती है। शुरू में गुमान इसलिए होता है कि अगर एक दिन कोई चरस इस्तेमाल नहीं करता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चरस का जो बुनियादी असर है वो 3 दिन चलता है और थोड़ा थोड़ा असर 28 दिन तक चलता है। लिहाजा जब जिस्म में चरस का लेवल कम हो रहा होता है तो एकदम हमें कोई तकलीफ नहीं होती, और बाज़ सूरतों में काफी अरसा गुजरने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों की जीन्स ऐसी होती हैं कि उनमें चरस यूज डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, और चरस इस्तेमाल करने वालों में से 40% ऐसे लोग होते हैं जिनकी जीन्स ऐसी होती हैं, उनके एनवायरनमेंट ऐसी होती है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, और उनके चरस का इस्तेमाल इस तरह का होता है कि वो चरस यूज डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाते हैं। चरस यूज डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कहीं दूसरे लोगों में चरस यूज इन ऑर्डर भी होता है। जो चीज डिसऑर्डर में होती है वो चीज इन ऑर्डर में भी होती है। बहुत से लोग जो चरस इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें कुछ नहीं होता, उनको देख के दूसरे लोग गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि चरस इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग रेड सिग्नल की परवाह नहीं करते और उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जब रेड सिग्नल की परवाह नहीं करते तो उन्हें बहुत कुछ होता है। सो आप समझ लें कि अगर कोई, यानी साइंटिफिक स्टडी है स्वीडन की रिसेंट, कि 10 दफा कोई चरस जिंदगी में इस्तेमाल करता है, सिर्फ 10 दफा, तो उसको शिज़ोफ्रेनिया होने के इम्कानात 70% ज्यादा हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा करें कि चरस का इस्तेमाल खुसूसन टीन एज में, क्योंकि बड़ी उम्र में जबकि दिमाग अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर चुका होता है, वो अपनी हिफाजत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, जैसे कि 30 साल के बाद। लेकिन 25 साल की उम्र से पहले पहले खुसूसन जबकि दिमाग अभी बुनियादी नशोनुमा पा रहा होता है, तो चरस दिमाग को अपने असल रास्ते से हटा देती है। अगर कोई हफ्ते में 1 दफा चरस पीता है और ऐसा वो 100 हफ्ते करता है, तो उसका IQ 10 दर्जे नीचे आ जाता है। चरस इतनी आसानी से अवेलेबल है कि अगर कोई 2-4 दफा किसी की ऑफर पे ना भी करे तो जल्द ऐसा वक्त आ जाता है, किसी दिन मूड खराब होता है, किसी दिन पीयर प्रेशर की वजह से, किसी दिन उनके दरमियान फिट होने की गर्ज से जो चरस पीते हैं, एक दिन बंदा हाँ कर देता है। चूंकि यूनिवर्सिटीज के माहौल में या कॉलेजों के माहौल में सोशलाइज करने के लिए आपको ज्यादातर वो लोग मिलते हैं जो क्लासरूम में नहीं होते बल्कि क्लासरूम से बाहर होते हैं, और चरस का इस्तेमाल भी फरोग पाता है क्लासरूम के बाहर। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 80 लाख लोग एडिक्शन में मुब्तला है। मुख्तलिफ ड्रग्स के हवाले से वो बहुत बेबस है।
انہیں وقت جگہ اور مقدار کا تعین کرنے میں بہت دشواریاں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ پاکستان میں ایڈکشن میں مبتلا ہے تو اس کا آٹومیٹک مطلب ہے کہ کم از کم 6 کروڑ لوگ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈرگز استعمال کرتے ہیں. اس میں ٹوبیکو بھی شامل ہے کیونکہ وہ ایک مکمل ایڈکٹیو ڈرگ ہے، اور اس میں چرس بھی شامل ہے، اس میں ہیروئن بھی شامل ہے، اور اس میں دیگر نشے بھی شامل ہیں. چرس کے حوالے سے جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے کہ اگر آپ کا چرس یوز ان آرڈر ہے تو آپ کو دشواریاں ہوں گی جو پسماندگی کی طرف لے جانے والی، اور اگر آپ چرس یوز ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے تو آپ کو جو دشواریاں ہوں گی وہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہوں گی. پسماندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ A گریڈز لے سکتے تھے تو آپ C گریڈز لیں گے، آپ اپنے پوٹینشیل کے مطابق گرو نہیں کریں گے. لیکن معاشرے میں لوگ چرس پیے بغیر بھی بہت ہیں جو پسماندہ ہیں، سو آپ ان میں مرج ہو جائیں گے. اور چرس پینے سے اگر میٹابولک ڈس آرڈر آ جائے جو جینز کی وجہ سے ہوتا ہے تو چرس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، چرس یوز ڈس آرڈر. آپ کو اپنے ماں باپ کی تمناؤں کو پورا کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چرس پیتے ہیں تو آپ کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ماں باپ ہمیں پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. اس سے ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ہم چرس پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن جب ہم چرس پینے لگتے ہیں تو پھر یہ چرس یوز ڈس آرڈر میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی، یا ایڈکشن میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس میں ہماری جینز، اس میں ہماری انوائرمنٹ، اس میں ہمارے حالات، اس میں ہماری قسمت، اس میں ہمارے دوست بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. عموماً چرس کے معاملے میں جب والدین یہ پتہ کرتے ہیں کسی طرح سے کہ ہمارا بچہ چرس پی رہا ہے تو وہ بعض اوقات انہیں بڑا ریلیف ہوتا ہے، وہ بہت اطمینان سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چرس ہی پی رہا ہے ہمارا بچہ، کوئی ہیروئن تو نہیں پی رہا. اور یہ کوئی صحیح سوچ نہیں ہے، کیونکہ والدین جب یہ سوچتے ہیں کہ محض چرس ہی تو پی رہا ہے، وہ تو تقریباً سب بچے پیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، تو والدین کو تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کامن سینس کے طریقوں سے کھینچ تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نتائج اور بھی برے نکلتے ہیں. ہمارا جو نیچرل جوائے ہے، جو ہمارا نیچرل پلیئر ہے، وہ ہمارے ماڈرن لائف سٹائل سے کل ہو رہا ہے. ہماری زندگی میں بہت جوائے کلرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے دن آپ کو اسکول بھیجا جا رہا تھا تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا. سو اسکول، ایجوکیشن، کالج، یونیورسٹی جوائے کلر بھی ہے. اگرچہ بہت ساری اٹریکشن بھی ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، لیکن بیسیکلی ایجوکیشن کو ڈیزائن کرنے میں کوئی اوریجنل فلا رہ گیا کہ جس کی وجہ سے جب لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تکلیف دہ کام کرنے جا رہے ہیں. سو ایجوکیشن از اے جوائے کلر. اسی طرح جاب، ورک پلیس، سم ہاؤ وہاں بھی جوائے کلرز ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ کی باتیں جوائے کلرز ہوتی ہیں. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جوائے کو کل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ارلی آن 8th گریڈ میں یا A لیول پہ یا اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے موڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے، اپنے مزاج کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے.
اور ہمیں آسان ترین طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم سگریٹ پی لیں، یا سگریٹ سے بات نہ بنے تو آگے چل کے ہم چرس پی لیں۔ ہمارے والدین اپنی ناتمام تمنائیں ہم میں ڈھونڈتے ہیں، جو کام وہ خود نہیں کر سکے وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پھر دن کے وقت آسمان سے اتر کے ہمارے قدموں میں بھی بیٹھے۔ ہمارے ماں باپ کے خواب بے پناہ ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں، وہ محض انہیں ایک ہنستا بستا انسان دیکھنے کی بجائے ایک بہت کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں انجانے میں ناکامی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آپ چرس کے بارے میں، ایڈکشن کے بارے میں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجیے۔ جس کی اسٹیٹ آف مائنڈ جیسی ہوتی ہے چرس اس کے اوپر اسی لحاظ سے اثر کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کسی کی باتوں سے آئی کیو کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی انٹلیکچولائز کر رہا ہے، اگر کوئی مافوق الفطرت باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا آئی کیو زیادہ ہے۔ اگر کوئی نئی باتیں کر رہا ہے یا روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے تو اس کا تعلق بھی آئی کیو سے نہیں ہے۔ ایک دماغ میں خیالات کی انوکھی اور نئی رو بہنا آئی کیو نہیں ہوتا۔ چرس پینے کے بعد آپ جو پہلے کی ویلیوز ہیں یا جو رسم و رواج ہیں، جو روایتیں ہیں معاشرے کی، اس کے حوالے سے آپ مختلف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آئی کیو ایک ایسا حصہ ہے انسان کی زندگی کا کہ جو نارملی زندگی میں ہمیں جس طرح ملتا ہے اسے ہم بڑھا بھی نہیں سکتے، اسے ہم کم بھی نہیں کر سکتے، لیکن چرس اس کو کم کر سکتی ہے، یعنی ڈرگز اس کو کم کر سکتی ہیں، یہ عین ممکن ہے۔ جبکہ ہماری ذہانت یعنی آئی کیو ایک ایسا فینومینا ہے جو قدرت سے ہمیں حصہ بقدر جسہ ملتا ہے، اس میں جینز کا تعلق ہے، اس میں بہت سی دیگر چیزوں کا تعلق ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ذہانت ہر وقت ایک اچھی خبر نہیں ہوتی، ذہانت میں خطرات بھی چھپے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کو اپنی حفاظت اور بھی زیادہ کرنے کی ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے انہیں کیمیکلز کا سہارا لینے کی بجائے کچھ ایسی نیچرل چیزیں ہیں جو کہ ہماری خوشیوں کو بڑھاتی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اپنی نیند پوری کرنا، جو کہ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے، رواج نہیں رہا نیند کو اہمیت دینے کا، جو کہ مفت ہوتی ہے۔ اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی، چونکہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے بہت مینز مل گئے ہیں تو آج کل پیدل چلنے کا رواج بھی نہیں ہے، وہ بھی مفت ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی اب مہنگی چیزوں کی طرف ہمارا رجحان ہے جو کہ ہیلدی فوڈز نہیں ہیں، اور جو سستا کھانا ہوتا ہے جیسے دالیں، سبزیاں اور پھل، تو وہ ہماری ذہانت کو اور خوشی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ریلیشن شپ سے ہمیں خوشی ملتی ہے، تو ہمارے ریلیشن شپس کیسے جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے آسان رشتے بنانا اپنے گھر میں ممکن ہوتا ہے، ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ اپنے ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے کس جانب جا رہا ہے، اور اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان سے ہمارا رشتہ کتنا کامیاب ہوگا۔ ذہانت میں اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیرنگ ہوتے ہیں، رسک لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہ مصیبت میں پھنسیں گے تو وہ اس میں سے نکل آئیں گے، اور بہت دفعہ وہ ایسا کر گزرتے ہیں۔ تو ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو بار بار مصیبت میں گرتے ہیں اور نکل آتے ہیں، اور کبھی کبھار نہیں بھی نکلتے۔ لیکن عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں، جو رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور وہ مصیبت میں گرتے ہی نہیں۔
دوسری بات یہ کہ جو طریقے ہیں ایک نیچرل ہائی کے، جس کی آج کل دنیا میں بہت پکار ہے کہ ایک نیچرل ہائی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی کیمیکل جو آپ کے باہر سے آپ لے کے ہائی فیل کرتے ہیں، وہی کیمیکل یا اس سے ملتے جلتے کیمیکل ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جو بات میں نے کہی کہ اگر کوئی نیند پوری کرتا ہے اور کم از کم 10,000 سٹیپس پیدل چلتا ہے، جو کہ میجریبل چیزیں ہیں، اور نیند کو بھی آپ میجر کر سکتے ہیں، ایک فٹ بٹ واچ ہوتی ہے جو بتا سکتی ہے کہ آپ رات میں کتنے گھنٹے سوئے اور ڈیپ سلیپ کتنی تھی، لائٹ سلیپ کتنی تھی، اور ریپڈ آئی موومنٹ والی سلیپ کتنی تھی، اور کتنی دیر بیچ بیچ میں آپ جاگتے رہے، تو جو جاگنے والے وقفے ہیں ان کو مائنس کر کے وہ کیلکولیٹ کر دیتی ہے سلیپ کو، اور آپ کو 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور 10,000 سٹیپس، اور کیلریز آپ کو زیادہ سے زیادہ 1500 سے 1800 کیلریز، جیسے آپ سب سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنا وزن مینٹین کرنے کے لیے چاہیے۔ یاد رکھیے اگر آپ کا وزن بڑھ جائے گا آپ خوش نہیں رہ سکتے، اگر آپ کا وزن کم ہو جائے گا تب بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ کو ایک صحیح وزن مینٹین کرنا ہوگا۔ ریلیشن شپ میں رومانس ہونا، یہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کو بھر دیتا ہے، اور رومانس کا مطلب صرف ایک طرح سے نہیں ہے، آپ کا دوستوں سے رومانس ہوتا ہے، آپ کا ماں باپ سے رومانس ہوتا ہے، آپ کا بہن بھائیوں سے رومانس ہوتا ہے، یہ ایک مفت کی چیز ہے جو آپ کے اندر خوشیوں کو بھرتی ہے۔ ایک ہارورڈ سٹڈی ہے جو پچھلے 80 سال سے ہو رہی ہے، اور اب 20 سال اور ابھی اس سٹڈی کو جاری رکھا جائے گا، اور ہر 20 سال کے بعد پھر کچھ نتائج جاری کیے جاتے رہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے 80 سالہ نتائج جو جاری کیے، اور اب وہ 700 لوگ جو سٹڈی کے لیے چنے گئے تھے ان میں سے صرف 90 لوگ حیات ہیں، 90 لوگ زندہ ہیں، اور یہ سٹڈی ان لوگوں کی بھی کی گئی، یہ سٹڈی ان لوگوں کے علاوہ ان کے بچوں کی بھی کی گئی، اور ان کو جہاں جہاں گئے وہ ان کا پیچھا کیا گیا۔ تو جو نتائج ابھی انہوں نے بتائے ہیں وہ بڑے سمپل سے ہیں زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے اور لمبی زندگی پانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ملنا جلنا ہوتا ہے، جو لوگ میل ملاپ کرتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، وہ لوگ خوشیاں پاتے ہیں اور وہ لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پسند ناپسند بہت اہم ہے۔ جن لوگوں کو پسند کا موقع ملتا ہے وہ اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتے ہیں، وہ اپنے پسند کے دوست چن سکتے ہیں، وہ پسند کا جیون ساتھی چن سکتے ہیں، پسند کی پروفیشن چن سکتے ہیں، اور جو لوگ پسند کا جیون ساتھی چن سکتے ہیں وہ لوگ خوشیاں پاتے ہیں اور لمبی زندگی پاتے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جن کو تحفظ کا احساس رہے، یعنی جن کو یہ نہ لگے کہ ان کو خطرہ ہے، جن کو تحفظ کا احساس ہو وہ خوشیاں پاتے ہیں اور وہ لمبی زندگی جیتے ہیں۔ اب ان 3 چیزوں کا الگ الگ پہلو بھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن ان کا ایک سانجھا رشتہ بھی ہے کہ اگر آپ پسند کا لائف پارٹنر چنتے ہیں اور اس سے آپ کا تحفظ متاثر ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے آپ کا میل ملاپ یا سوشلائزیشن متاثر ہوتی ہے، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ 3 فیکٹرز، یعنی آپ میل ملاپ دنیا میں کر رہے ہوں اور آپ کے پسند کو بھی آپ اپ ہولڈ کر رہے ہوں اور آپ کا تحفظ بھی جیپرڈائز نہ ہو، یہ 3 چیزوں کا خیال اکٹھے رکھنا ہے۔ اگر 3 میں سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ جیپرڈائز ہو رہی ہے، جیسے کہ پسند کا جیون ساتھی مل گیا لیکن آپ میل ملاپ نہیں کر رہے، یا اس کی وجہ سے آپ کا تحفظ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، تو پھر خوشی آپ سے روٹ جائے گی، پھر لمبی زندگی کا خواب ہی رہے گا۔ یہ 3 باتیں اگر آپ بہت سادہ سی باتیں ذہن میں رکھیں اور ان کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے دوسری بات خراب نہ ہو، دوسری کی وجہ سے تیسری خراب نہ ہو، اور دوسری کی وجہ سے پہلی خراب نہ ہو، تو ان 3 چیزوں کو اس ٹرائنگل میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے نیچرل ہائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو چائے، تمباکو، چرس
اور الکوہل اور ہیروئن اور کوکین کی وجہ سے اپنے آپ کو انرجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ای کیو کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جو ڈرگز شروع کرتا ہے، چاہے وہ چرس ہو، چاہے سگریٹ، چاہے الکوہل، تو ای کیو تو پہلے ہی اس کا خراب ہے، ایموشنل کوشنٹ تو اس کا پہلے ہی اپ ٹو دی مارک نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے سے ہی اسٹیبل ہے، ایموشنلی خوشباش ہے اور نیچرل ہائی فیل کرتا ہے، تو اس کو تو صبح اٹھ کے چائے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ کے چائے پینے کے بعد آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ای کیو کا مسئلہ تھوڑا بہت تو ہے، جو کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 50 سال پہلے لاہور میں شاید 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے جو صبح اٹھ کے چائے پیتے تھے۔ آج لاہور میں شاید 90% لوگ ہوں گے جو صبح اٹھ کے چائے پیتے ہیں اور پھر سگریٹ پیتے ہیں اور پھر آگے ان کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی 5-6 سال نشہ کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے نشہ، اور ویکیوم سا کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ول پاور سے نشہ چھوڑتا ہے اور ول پاور استعمال کرتا ہے تو ہر روز اس کو ول پاور کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آ سکتا ہے مشکلات کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ اس کی ول پاور کم پڑ جائے اور وہ دوبارہ نشے کا سہارا لینے پہ مجبور ہو جائے۔ سو اس کو ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی نشہ چھوڑنے کے لیے ول پاور ہونی چاہیے، تو اس کو ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم ریکوری کہتے ہیں یا سوبرائٹی کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو اس راہ پہ ڈالتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک بہترین زندگی کی طرف چلا جائے اور اس کو سکل سکھاتے ہیں اور اس کو بیہیورل سپورٹ دیتے ہیں، اس کو فیملی سپورٹ ملتی ہے، اس کو سوسائٹی سے سپورٹ ملتی ہے، اور اس کی ریکوری کو ریوارڈ کیا جاتا ہے گھر والوں کی طرف سے، علاج گاہ کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے، تو پھر دن بدن وہ بہتر سے بہتر انسان اور نشے سے ان کی دوری جو ہے وہ پر یقین ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہلے کر لیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم ڈرگز میں جائیں، اور کچھ وہی چیزیں ہیں جو ڈرگز سے نکلنے کے پروسیس میں ہم کر لیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب کے بارے میں جو ڈاکٹر سٹیون کوی کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People، اسی کا ایک ورژن ہے 7 Habits of Highly Effective Teenagers، اسی کا ایک ورژن ہے 7 Habits of Happy Kids۔ تو اگر 7 Habits of Happy Kids جو کہ 4 سال کے بچے کے لیے لکھی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے جن میں کارٹون ہیں اور کچھ باتیں ہیں، اور ماں باپ جیسے بچوں کے ساتھ ایسی کتابیں مل کے پڑھتے ہیں جس میں تصویریں زیادہ، ورڈز کم، اور تصویروں میں کہانی ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ کتاب ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں جو 5, 6, 7 سال کے یا 10 سال تک ہیں، تو ان کو 7 Habits of Happy Kids محفوظ کر دے گی، یعنی انہیں آپ سمجھے کہ جیسے پولیو کے حفاظتی قطرے ہوتے ہیں، تو یہ ایک حفاظتی فلسفی ہے 7 Habits of Happy Kids، جو بچوں کو اگر شروع میں ہی ٹیچ کر دی جائے تو وہ بری عادتیں یا جگاڑ نہیں اپنائیں گے۔ چرس کے استعمال کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے جسم میں ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے چرس کا اثر ہم پہ 2 طرح کا ہونے لگتا ہے۔ ایک ہے فیز 1 کہ جس میں ہم چرس لیتے ہیں یا کوئی ڈرگ لیتے ہیں تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، اور یہ چند گھنٹے ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے، اور یہ بدلتا رہے گا اور کم ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک آفٹر میتھ ہے جس کو ہم فیز 2 کہتے ہیں، جس میں چڑچڑا پن آتا ہے، جس میں کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں اپنے ایک دوست کی دعوت پہ اس کے شہر میں گیا، اس نے کتاب لکھی تھی، وہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور NCA کے گریجویٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ کے کتاب لکھنے کے تجربات ہیں، تو آپ آ کے تو میری مدد کریں۔ تو میں جب ان کے شہر میں پہنچا تو میں اندازے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا،
کیونکہ مجھے فاصلے کا صحیح پتہ نہیں تھا اور گاڑی کی رفتار اور یہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں تھی. تو میں نے 11 بجے پہنچنا تھا تو میں 9 بجے پہنچ گیا. اور جب میں ان کو ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت بیزار ہیں اور مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے انہوں نے خود بلایا ہے اور اب یہ بہت چڑچڑے پن کی کیفیت میں ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری اسٹڈی میں آ جائیں. اور جب اسٹڈی میں گئے تو مجھے وہاں پیرافرنیلیا نظر آیا چرس کے استعمال کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پینا چاہتا ہوں چرس, اگر آپ پینا چاہیں تو بتائیے. تو میں نے کہا نہیں تھینک یو. کہتا پھر میں پی سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کا گھر ہے, آپ ضرور پی سکتے ہیں. اور انہوں نے جب چرس استعمال کی تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو منٹوں میں بدلتے دیکھا. وہ ایک خوشباش انسان بن گئے, وہ ایک بہت بہتر انداز میں بات کرنے لگے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے گھر کے اوپر کی منزل میں یہ جگہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ میری وائف کو نہیں پسند کہ میں چرس پیوں, تو میں جب چرس پینی ہوتی ہے تو میں یہاں آتا ہوں. اور ایک دفعہ میں اور میری وائف مری گئے تھے تو اس نے پہاڑی سے میری چرس کو نیچے گرا دیا تھا. لیکن رات ہوتے ہوتے میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میری وائف خود میرے لیے چرس ڈھونڈنے نکل گئی. ساتھ ہی انہوں نے کہا ویسے مجھے عادت نہیں ہے, میں جب چاہے چھوڑ سکتا ہوں. تو میں نے کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں. سو یہ جو ایک پہلو ہے کہ جب ڈرگز اپنا دوسرا رخ لے کے سامنے آتی ہیں, جب رات کو بندہ الکوہل لیتا ہے اور صبح ہینگ اوور ہوتا ہے, اسی طرح ہر ڈرگ کا ایک فیز ہے جو کہ آپ کو خوش کرتا ہے اور ایک فیز ہے جو کہ آپ کو بھی ناراض کرتا ہے اور آپ سے بڑھ کے دوسروں کو ناراض کرتا ہے. ہماری جینز میں کوڈ ہوتا ہے ہمارے خاندان سے متعلقہ بیماریوں کا, اور اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہمیں آگے چل کے کون سی بیماریاں اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنے خالہ اور اپنے ماموں, چچا تایا اور پھپھو اور ان کے خاندانوں پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہمارے دادا جی اور نانا جی اور دادی اماں اور نانی اماں بھی حیات ہوں تو ہم ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 25 سال بعد ہم کن مصیبتوں اور مشکلات میں گرنے والے ہیں. اور اگر ہمیں پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ مشکلات ہماری زندگی میں آنے والی ہیں تو ہم ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں. آج پہلے کی نسبت جہاں دنیا میں نشے کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, آج دنیا میں نشے سے صحت یابی بھی بہت آسان ہے. آج سے 50 سال پہلے یہ بہت مشکل تھی, آج سے 100 سال پہلے یہ بہت حد تک مشکل تھی, اور آج سے 200 سال پہلے یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا. لیکن آج اتنی آسانی ہے کہ ریہیب میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اس بندے کو جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے خود سے اور اس کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ کوشش کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ریہیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت ہے کہ جس نے بھی نشہ چھوڑنا ہے اس کو کسی ریہیب میں جانے کی ضرورت, حتیٰ کہ اس کو فیس ٹو فیس کاؤنسلنگ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر شرم آتی ہے, اگرچہ بندہ جو کام کرتا ہے اور چھپا کے کرتا ہے اور شرم آتی ہے تو یہ انف ریزن ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے. اور اگر وہ فیس ٹو فیس بھی نہیں جانا چاہتا تو وہ آن لائن کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. آن لائن میں بھی اگر فیس ٹو فیس نہیں لینا چاہتے تو خالی آواز سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. اگر وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے, شیم اتنی زیادہ ہے, تو گوگل پہ اور یوٹیوب پہ اتنا اہم ایجوکیشنل مٹیریل موجود ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی نشہ چھوڑ سکتے ہیں. آج کی دنیا میں ایک میجورٹی گھر بیٹھے اکیلے گوگل کی مدد سے اور یوٹیوب کی مدد سے اور اپنی فیملی والوں کے تعاون سے نشہ چھوڑ رہے ہیں. لوگ جیلوں میں نشہ چھوڑ رہے ہیں, لوگ آؤٹ ڈور میں نشہ چھوڑ رہے ہیں, اور جو ریہیب میں جاتے ہیں یہ ایک بہت مائنورٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شدت سے بیمار ہیں. جیسے میں نے 7 ہیبٹس کی بات کی تو ایک اور کتاب ہے, وہ ہے ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز, جو کہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتی ہے. ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز, اس پہ ہماری بہت ساری ٹریننگز بھی ہیں,
فیس بک پہ ہماری ایک لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے، اس میں ہفتے میں ایک پروگرام ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز پہ ہوتا ہے، اور ہماری ویب سائٹ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہماری 5000 ویڈیوز ہیں جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اور نشہ چھوڑنے کے حوالے سے اور زندگی بنانے کے حوالے سے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ وہ 5000 ویڈیوز میں سے اپنے مطلب کی چن کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک سکل ایسی ہے جو انسان کو جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، اور وہ ہے میٹ کوگنیشن، یعنی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ سکنا جیسے کہ دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں اس طرح سوچ سکنا جیسے کہ دوسرے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے رویوں کو، برتاؤ کو اس طرح میئر کر سکنا جیسے کہ دوسرے کرتے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے۔ انسانوں میں ڈینائل بہت عام بات ہے، بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد بہت ہی پسماندہ زندگی گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت بہترین ہے۔ میں تقریباً صبح 9-10 بجے اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کرتا ہوں، جو ایک چھوٹی سی سڑک ہے جہاں ٹریفک کوئی نہیں ہوتی، اور یہ میرا ایک شروع سے عادت ہے کہ صبح میں وہاں تھوڑی چہل قدمی کر کے اپنے دن کا پروگرام ترتیب دیتا ہوں۔ تو چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ گزرتا ہے سائیکل پہ، جس نے لمبے لمبے بانس باریک باریک اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے کافی فیملیئر ہو گیا اور مجھ سے سلام دعا لینے لگا۔ پھر اس نے سائیکل روک کے مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے شروع کر دی۔ وہ ایکچولی کینٹ کے علاقے میں چونکہ گھر کی سسٹم ہے تو وہ گٹر صاف کرنے کا کام کرتا ہے، اور جب میری اس سے کچھ دوستی ہو گئی اور فیملیئرٹی ہو گئی تو میں نے اس سے ایک دن بے تکلفی سے پوچھا کہ یار یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کوئی بہتر کام کیوں نہیں کرتے، تمہاری صلاحیتیں تو مجھے کافی نظر آتی ہیں، تو تم یہ کیا گٹر صاف کرتے ہو، یہ تم نے کیا زندگی میں پیشہ اپنایا ہے، تم کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے کہنے لگا سچی ہے بڑا چنگا کام ہے۔ میں نے کہا اس میں اچھا کام والی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جب مجھے کال آتی ہے نا ٹیلی فون پر، اور جو میرے ریگولر کلائنٹ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا گٹر پھنس گیا ہے اور تم آ کے نکال دو، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پرسوں آؤں گا، تو کہتا ہے پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہے پھر جب میں جاتا ہوں تو ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، پھر میں اپنی مرضی کے پیسے ان سے چارج کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہتا ہے پھر میں کہ باہر ہوں اس چیز کا، میرے جیسا ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ نبض پہ کہاں ہاتھ رکھنا ہے، اور میں گٹر کو کھول دیتا ہوں اور پھر پانی پیچھے جب چلتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آبشار بہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ ان کے چہروں پہ میں خوشی دیکھتا ہوں نا تو وہ ساری خوشی میں سمیٹ لاتا ہوں۔ اندازہ کریں کہ وہ اس نے اپنا ایک تانا بانا بنایا ہوا ہے کہ میری زندگی بہت فرسٹ کلاس ہے۔ ایسے بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے ارد گرد ایسے بے شمار طالب علم ہوں گے، ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ جن کے کوئی گولز نہیں ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آج کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا کرنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اگرچہ ان کے ماں باپ ان کے جگہ بہت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، اور جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ رات کو نیند میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے دماغ کی بند گلیوں میں خواب چلتے رہتے ہیں، اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ہم وہ خواب بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہم دن کی روشنی میں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ خواب پورے ہو جاتے ہیں۔ سو میٹ کوگنیشن ایک ایسی سکل ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بالکل ویسے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری سکلز ہیں، فلیکسیبلٹی، کہ اگر ایک رستہ بند ہے تو دوسرا رستہ کیسے کھولنا ہے، پھر اسٹریس مینجمنٹ، پھر ٹاسک انیشیشن، پھر توجہ کا مرکوز رکھنا،
پھر ٹاسک کو مکمل کرنا، پھر ہر اس کام میں سے انجوائمنٹ تلاش کرنا جس میں انجوائمنٹ بظاہر دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔